فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، اس وقت دنیا کی صورتحال جو ہے انتہائی گمبھیر اور انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سن بھی رہے ہوں گے اس وقت جو خبریں ساری دنیا میں چل رہی ہیں۔ اس وقت جو اب تک کی جو خبر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پورے جو غزہ کے اوپر جو اس وقت جو صورتحال ہے، اسرائیل نے اب تک 2170 ایئر اسٹرائک اب تک وہ کر چکے ہیں۔ غزہ کو مکمل طور پر تقریباً تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ ابھی بقول اسرائیل کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی کچھ ٹھکانے ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم ان کو مزید نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو اسرائیل کے کچھ ڈیفنس کے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو نتنیاہو صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ کچھ اور پلان بنائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک اسرائیلی میڈیا سے بھی گفتگو کی اور کچھ عرب میڈیا کے بھی لوگوں کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں غزہ کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے میں مٹا دوں گا۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میں جو ہے مشرق وسطیٰ کا اب نقشہ بدلوں گا۔ مجھے ناکام کہا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری ناکامی ہے، تو میں بتاؤں گا کہ کیا میں ناکام ہوں یا دنیا کے وہ لوگ جن کے ساتھ اسرائیل کے معاملات ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلیں گے تو ساری دنیا کو اسرائیل کی طاقت کا احساس ہوگا۔ ساتھ ہی یہ اس تقریر کے ساتھ ساتھ جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ فوج جو ہے انہوں نے بالکل اس وقت جو ہے تیار کر کے بارڈرز کے اوپر غزہ کے اوپر بھیج دی ہے، اور 3 لاکھ ریزرو جو ہے انہوں نے تیار کیے ہیں۔ اور جو مجھے وہاں سے میں نے جب معلومات کی ہیں، جو مجھے پوری مصدقہ اطلاعات ملی ہیں آج شام پاکستان کے وقت کے مطابق 5 بجے تک، اس میں یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کی جو رات جو ہے نا وہ غزہ کے اوپر انتہائی قیامت خیز اور تاریخی ظلم کی ایک تاریخ رات جو ہے وہ بپا ہو سکتی ہے، یا تاریخ کی ایک ظلم سے بھری ہوئی ایک جسے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جو میں نے الفاظ سنے ہیں، کیونکہ میں وہ الفاظ بتا نہیں سکتا، لیکن حالت یہ ہے کہ بہت کچھ آج کی رات میں ہو سکتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ سلیس اگر اردو میں بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر قیامت آج برپا ہوگی، آج رات کو۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن صورتحال اس وقت ایسے ہی ہے۔ اسرائیل نے جو پلان بنایا ہے اس کے اندر جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 1 لاکھ کی فوج تیار ہے، اس میں انفینٹری بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، اور درجنے ٹینک اور توپیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں۔ اور اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ ایئر اسٹرائک آج رات جس وقت یہ موومنٹ ہوگی تو اس موومنٹ کے ساتھ ہی فوراً اسرائیل ایئر اٹیکس روک دے گا اور انفینٹری اور زمین سے جو ہے نا بڑے حملے کیے جائیں گے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے میں حماس نے کہا ہے کہ اگر غزہ پر انفینٹری سے اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو یرغمالی ہیں ان تمام یرغمالیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب یرغمالیوں کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے جو معلومات کی ہیں اپنے ذرائع سے 2-3 ذرائع سے، تو پتہ یہ لگا کہ کوئی تقریباً 250 سے اوپر جو ہیں یرغمالی جو ہیں اسرائیلی جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں۔ کچھ کو تو انہوں نے سرنگوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کچھ کو جو ہے انہوں نے غزہ کے اندر ان علاقوں میں قید کیا ہوا ہے جہاں پہ کہ حماس کے لوگ زیادہ ہیں یا فلسطینی زیادہ ہیں۔ غزہ کے حوالے سے بتا دوں کہ غزہ ایک انتہائی گنجان علاقہ ہے، مطلب اس کو کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں اگر ان کو میں اگر مثال دوں، اگر انہوں نے رنچوڑ لائن کو اگر دیکھا ہے، رنچوڑ یعنی جونا مارکیٹ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ فلیٹ اور نیچے دکانیں اور گودام اور ساتھ میں گھر چھوٹے چھوٹے، اس طرح کا بالکل گنجان ترین جو علاقہ ہے نا وہ اس طرح کا غزہ میں ہے۔ اور وہاں پہ جس طریقے سے اب یہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا سویلین کیجویلٹیز جو ہے بہت ہوں گی۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے علاوہ جو اس وقت دوسرا آج جو ہے معاملہ اب تک یعنی آج تک کے یعنی تیسرا دن یعنی چوتھا دن تقریباً شروع ہونے والا ہے، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 1500 کے قریب جو ہے نا اسرائیلی مصدقہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، کنفرم ہے، غیر ملکی اور مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 کے قریب جو ہے اسرائیلی جو ہے اس میں مطلب ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو گمشدہ ہیں یعنی جو جن کو میں بتا رہا ہوں کہ جو کھو گئے ہیں یا مغوی ہیں، ان میں ان کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آج اشتون اور اشلوک کے علاقوں پر بھی آج حماس نے بڑے راکٹ داغے ہیں، جس میں کچھ مزید ہلاکتیں اسرائیلیوں کی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر آج بھی راکٹ داغے ہیں، اور ایئرپورٹ کے اوپر بھی انہوں نے راکٹ داغا ہے،
لیکن ایئرپورٹ پہ جو راکٹ داغا اس سے نقصان تو ہوا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اشتون اور شلوک میں جو انہوں نے جو کچھ راکٹ پھینکے ہیں اس میں اسرائیلیوں کی مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ان کی ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتائی جا رہی۔ یہاں پہ اسرائیلی میڈیا جو ہے بہت کچھ اپنا نقصان اور اب انہوں نے اپنی ہلاکتوں کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اسی صورتحال میں حماس نے جو ہے مسلم ملکوں سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ جب جو ہے ہمیں مدد کریں، اور مسلم کیونکہ ہمیں پرابلم ہے جو ہمارے ساتھ ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں، اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے مسلم ممالک، مجھے تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایئر فورس اپنی دے گا، لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی تک کوئی مسلم ممالک جو ہے کوئی ماں سوا ایران کے کوئی بڑا قدم شاید نہ اٹھائے۔ اور جو ایک افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے صبح غیر ملکی ایک خبر سائیں ادارے ہیں، 2 خبر سائیں اداروں نے غیر ملکی نے مجھ سے انٹرویو بھی کیا تھا بحیثیت ایک عالمی مصالحات کار کے، کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا سارے اور تجزیہ نگار کے، تو میں نے تو ان کو یہ بات کہی ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ہے اس وقت تک جو ہے سامنے آئے گا جب تک کہ کوئی روس یا چائنا جو ہے اگر اس تمام صورتحال کے اندر انٹروین نہ کرے، کیونکہ یو ای کے بارے میں نے بتا دیا تھا، یو ای کے پاس یہ افسوسناک شاید ہو سکتا خبر، مجھے نہیں پتا پاکستان میں آئی ہے کہ نہیں آئی، آپ تک پہنچی ہی نہیں پہنچی، لیکن ہم بتا دیتے ہیں کہ یو ای نے جو ہے مطلب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے، اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے شام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شام کو انہوں نے پیغام یو ای نے بھجوایا ہے، عرب ایمریٹ نے، کہ وہ جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے مطلب حماس کا یا فلسطین کا ساتھ نہ دے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، جبکہ ایک ایسی صورت میں جبکہ امریکہ جو ہے کھل کر ان کی مدد کر رہا ہے، اور برطانیہ بھی اب تقریباً سامنے آ چکا ہے، یورپین یونین ویسے ان کی حمایت کر چکے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر مسلمانوں کو جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے بالکل تنہا چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن حماس نے ابھی تک دوبارہ اس تمام صورتحال کے اوپر یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اسرائیل کو وارن کیا ہے، دوسرا ساتھ میں ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے غزہ سے کہ حماس کی کچھ لیڈروں نے یہ پیغام بھیجا ہے امریکہ کو کہ اگر انہوں نے براہ راست اگر جنگ کے اندر شرکت کی، یا اگر کوئی انہوں نے ایران پر حملہ کیا، یا کوئی ایسی جس سے یہ پتہ لگا کہ امریکہ جو ہے جنگ کے اندر براہ راست یعنی بوٹس آن گراؤنڈ اگر ہیں، تو پھر حماس نے کہا ہے کہ ہم پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی ٹھکانوں پر، بلکہ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ہم موجود ہے ساری دنیا میں، انہوں نے کہا پھر ہم امریکی ٹھکانوں پہ حملے کریں گے اور امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک انتہائی خطرناک بات ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، یعنی یوکرائن اور روس کی جنگ سے زیادہ خطرناک جو ہے یہ جنگ جو ہے بڑھ چکی ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ اس تمام صورتحال کے اندر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، امریکہ نے نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ امریکہ نے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جیرالڈ فورڈ جو ہے وہاں پر اپنا بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈیگو گارشیا وغیرہ اور ان کے سارے موجود ہیں، لیکن جب میں نے اس کی تھوڑی سی تحقیق کی سفارتی ذرائع سے اور کچھ جو غیر جانبدار ذرائع ہیں ان سے تمام صورتحال کے بارے میں پوچھا ہے کہ امریکی موومنٹ تو وہ ان کا کچھ جو بڑی دلچسپ کچھ جو سفارتکار ہیں یا تجزیہ نگار ہیں دفاعی، وہ یہ کہتے ہیں جن کا بڑا ہولڈ ہے اس تمام علاقے کے اندر امریکن ایشوز کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ یہ اسرائیل کی جو مدد کرنے جا رہا ہے، اس مدد کی آڑ کے اندر جو ہے نا امریکہ مشرق وسطیٰ پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے، یا مشرق وسطیٰ پہ دوسرے الفاظ میں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ بات اگر ہوتی ہے تو لامحالہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہاں پر جو ہے پھر یہ بات جب سامنے آئی تو پھر اس کے اوپر روس اور چین کو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ تحفظات ہوں گے، اور ہمیں ساتھ میں بعد میں یہ خبر بھی ملی ہے کہ امریکہ کے اس پلان کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایک خفیہ پلان ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے بذات خود ایران پر حملہ کرے گا، ایران کی طرف سے پہل نہیں ہوگی، لیکن جب ایران جوابی کارروائی کرے گا تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ایران کی جوابی کارروائیوں کو روکنے کے لیے پھر امریکنز جو ہے نا وہ پھر اپنا، آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک اور جو ان کے پاس لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی ہے وہ جام کرنے کی اور سارے معاملات میں، اس میں پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا، اور نہ صرف کردار ادا کرے گا بلکہ وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کرے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اوبیسلی پھر روس کو تحفظات تو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اسی بہانے جیسے ہم نے بتایا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ یہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو روس نے جو یہ وارننگ ان کو کر دی ہے، کل بھی کہا تھا اور آج بھی روس نے وارن کیا ہے کہ اگر ہم نے دیکھا کہ اگر امریکہ کی شمولیت بہت زیادہ ہوئی، ظاہر سی بات ہے اس خبریں میں ایسی چیز نہیں آتی خبروں میں، لیکن سفارتی سطح کے اوپر پیغامات جو ہے بھجوا دیے جاتے ہیں،
اور جیسا کہ آپ بتائیں سائفر سوفر جو آپ نے سنا پاکستان میں جو ڈرامہ ہوا تھا، اس قسم کے جو ہے نا سائفرز کے ذریعے اور سفارتی ذرائع سے پیغام پہنچا دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں آپ کے اسٹیپس کے اوپر ہمیں جو ہے تحفظات ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر سادگی سے میں یہ کہوں تو برا نہ ہوگا کہ روس نے بھی اس جنگ کے اندر امریکہ کو وارن کر دیا ہے۔ چائنا کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چائنا ابھی تک خاموش ہے، لیکن میں نے جب چائنا کے حوالے سے کچھ معلومات کرنے کی کوشش کی تو پتہ ہی لگا کہ چائنا جو ہے صرف خاموش نہیں ہے بلکہ بغور صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور اگر اس بات کی امید ہے کہ اگر امریکہ نے اس جنگ کے اندر اگر امریکہ براہ راست بوٹ آن گراؤنڈ ہوئے تو چائنا جو ہے فوری طور پر، کیونکہ تائیوان نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید چائنا جو ہے اچانک تائیوان کا بارڈر کھول دے، تاکہ یہ چاہتے ہیں روس اور چائنا کہ امریکہ نے جب انگیج کیا ہے ان لوگوں کو، ساری مسلم دنیا کو اور ان کے اتحادیوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چین کے جو پلان کو امریکہ نے ناکام کیا ہے، جو اسرائیل کی جو ہوا ہے سارا سلسلہ، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا نا اسرائیل کو اور امریکہ کو قریب کرنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ پس پردہ کے اندر وہ پھر بھی اپنا کچھ نہ کوئی ترک کا پتہ ضرور استعمال کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہونے کے چانسز میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے نہ ہو، یعنی نقشہ اگر بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر کیونکہ عمل نہیں ہو سکا تھا اور بہت سی جگہ چین نے جو ہے ان کو مات دی، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں امریکہ بھی اس بات کے اوپر چین سے بھی مخالف ہے، روس کے ساتھ ویسے لگی ہوئی ہے۔ تو بلا شبہ اگر اس تمام صورتحال کے اندر میں کہوں کہ یہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہے، یہ بلا شبہ جنگ جو ہے نا، یہ حقیقت میں یہ جنگ جا سکتی ہے۔ روس اور یوکرائن تو نہیں گئی، کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ یورپ ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، لیکن یہاں جو معاملہ ہے نا، یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید معاملہ جو ہے ضد کی وجہ سے، اور مشرق وسطیٰ میں آپ کو بتایا وسائل بھی بہت ہے، مشرق وسطیٰ ایک مین ہے، یہاں پہ تیل کے بھی ہیں، عرب ممالک ہیں اور دوسرے سارے معاملات ہیں، گزرگاہیں بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یوکرائن یا ان علاقوں کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا ان کی اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہوگی اس حوالے سے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کا تو ہم پہلے ہی آپ کو کہتے رہے کہ پاکستان تو 3 میں نہ 13 میں، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم بارہا یہ چینل آپ کے سامنے یہ کہتے رہے کہ اپنے اداروں کو بھی کہتے رہے کہ ساری دنیا کے اندر نئی صف بندی ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کو درست کریں۔ لیکن جیسا کہ بغداد کے اندر وہ لگے ہوئے تھے کہ جناب وہ ہاتھی گزر سکتا ہے کہ دھاگا گزر سکتا ہے، اس قسم کی جو بے وقوفانہ جو بحثیں وہاں ہو رہی تھیں، تو یہاں ہمارے یہاں بھی بحث چل رہی ہے کہ جناب وہ پروسیجر بل کا کیا ہونا چاہیے گا۔ میں آپ کو پروسیجر بل کے بارے میں کہہ چکا ہوں، یہ جو کچھ سپریم کورٹ کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، میں اس کے اوپر پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں سب چیزوں سے انتہائی مایوس ہوں، بلکہ ان ججوں سے بھی مایوس، یعنی 15 ججز مل کر یہ بیٹھ کر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم خود کریں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے تھرو چلانا چاہیے۔ جب یہ 15 جج بیٹھ کے اگر اپنے لیے اصول اگر یہ طے نہیں کر سکتے تو یہ قوم کو کیا وہ دیں گے؟ تو یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں میں کوئی تجزیہ نہیں کروں گا۔ البتہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت پوری خواہش ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ہم باہر بتاتے رہیں کہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہو، اور اسی پولرائزیشن کے اندر اور یہ جو اس وقت ساری دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے مشرق وسطیٰ کا جو آیا ہے، اسی تمام صورتحال کے اندر کہیں نہ کہیں عمران خان کو منظر سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ یہ میں بار بار کہتا جا رہا ہوں، اب لوگ ابھی تک مسلسل کہہ رہے ہیں، میں مسلسل لوگوں کے تجزیے بھی سن رہا ہوں، خبریں بھی سن رہا ہوں، لیکن میں نے کل بھی اس چیز کے اوپر بڑی معلومات کی، آج بھی میں نے کنفرم کیا ہے، میں اپنی اس خبر پہ سٹینڈ کر رہا ہوں، اور بالکل ایسا ہی ہے، خبریں یہی آ رہی ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ کے معاملات، پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کا سٹینڈ کیا ہوگا، مسلم دنیا یہاں پہ معاملات سارے، اور اس تمام چیزوں کے پس منظر کے اندر بڑی تیزی سے سائفر کا کیس چلا کے انہوں نے عمران خان کو سزا دے دی ہے، اور اس کے بیچ میں جب منظر سے ہٹانے کی بات ہوگی تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوسناک خبر وہ جو ہے صداقت عباسی کی آئی ہے، بڑی خبر ہے، میں اس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا، میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ صداقت عباسی صاحب نے جو عثمان ڈار کی طرح جو باتیں کی تھیں وہی انہوں نے کرنی تھی۔ میں نے اسی دن آپ کو بتا دیا تھا، میرا آج سے 5-6 دن والا ویلاگ آپ دیکھ لیجیے گا، تب میں مل جائے گا، جس میں صداقت عباسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ان کا جو انٹرویو ہے جس طرح انہوں نے دیا تھا عثمان ڈار نے، اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ارباب اختیار کو بھی پرابلم بن گئی تھی، ان کے گلے پڑنے لگی تھی۔ تو کچھ چیزیں صداقت عباسی نے بھی ایسی کہی تھیں جس سے کہ وہ جو مولوی صاحب نے بیان دیا تھا کہ صدر کے پاس ہوئی تھی، یہ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار کے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی، تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں بیچ میں کی تھی کہ جس سے وہ دونوں جھوٹے ثابت ہوتے تھے، تو اس انٹرویو کو روک دیا گیا تھا۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈان نے کوئی نہیں روکا تھا، ڈان کی اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ جو اصل میں طاقتور قوم ہے، جو ریاست کی مالک ہے، وہ تو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، عوام تو نکل نہیں رہے، تو ڈان کیا کرے گا؟ تو وہ ان کو خود ہی روک دیا گیا تھا، اور آخر میں ایڈٹ کر کے وہ 5 دن بعد جو وہ انٹرویو چلا دیا گیا، اور آپ نے دیکھ لیا، بہرحال اس میں بات نہیں کروں گا۔
تو یہ ساری صورتحال ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں بالکل میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تیاری ہے ان کی, کیونکہ ان کو گارنٹر آ چکے ہیں, اور اس وقت جو ان کے جو گارنٹر ہے وہ ویسے بھی آپ کو پتا کہ اسرائیل ہے, اس وقت ساری دنیا میں اس کا سکہ چل رہا ہے. دوسرے گارنٹر جو ہیں ان کے سعودی عرب والے ہیں, سعودی عرب کو آئیں گے, وہ آ کے کچھ ٹھیکے ویکے دے دیں گے ان کو, جو ان کے ساتھ معاملات ہیں پتہ نہیں کیا ریکوڈیکس میں دیتے ہیں یا کسی اور جگہ دیتے ہیں. بہرحال پاکستان جو ہے, پاکستان ایک بکاؤ ملک بن چکا ہے. تو ہم تو شروع سے عباس جی کہتے رہے کہ ایک ہی دفعہ جو ہے ہمارے ارباب اختیار جو کوئی بھی جس کے پاس بھی پاور ہے وہ کسی ایک بڑی طاقت سے بات کر لے. اور ہم نے پہلے بھی کہا یہ بات, یہ بہت اچھا ہے کہ یار کسی بھی طاقت سے بات کر لو, ان سے کہو کہ یار ہمارا سارے کا سارا قرضہ تم اتار دو, اور اس کے بعد سارے ٹھیکے پی آئی اے وی آئی اے سب جو ہے نا تم سب لے جاؤ, سب چلاؤ. ہمارے جو لوگ ہیں نا یہاں پہ 20-25 کروڑ آدمی, ان کو بس تم نوکری ووکری دے دو, ہم تمہاری غلامی کرتے رہیں گے تاکہ ہم سکون سے رہ جائیں, کیونکہ ہم بس اسی جوگی قوم رہ گئے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.